آج ویو 360 میں کانکنی کے شعبے میں پاکستانی خواتین کا بڑھتا ہوا کردار. مائننگ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ میل اورینٹڈ یہ فزیکل ہیزرڈس کام ہے. افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور بھارت میں الگ الگ کانفرنسز ہم آہنگی پیدا کریں گی یا مزید اختلافات؟ اور طبی شواہد نہ ہونے کے باوجود سکون اور صحت کے لیے کرسٹلز کا استعمال کیوں مقبول ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں خواتین بہت سے شعبوں میں اہم خدمات ادا کر رہی ہیں، ان شعبوں میں بھی جنہیں خواتین کے لیے مشکل سمجھا جاتا ہے. آج کا پروگرام اسی موضوع سے شروع کرتے ہیں. آپ کو ملواتے ہیں پاکستان میں کانکنی کے شعبے سے وابستہ خواتین سے، وہ پیشہ جسے روایتی طور پر صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ایک خطرناک شعبہ ہے جس میں سخت جسمانی مشقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب خواتین بھی اس صنعت میں دلچسپی لے رہی ہیں اور وہ کانکنی کو محفوظ بنانے اور مائننگ کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. چکوال سے سمن خان کی رپورٹ. کچھ رہتے بھی ہیں ادھر جو باہر سے آتے ہیں. یہ ہیں خوشاب سے تعلق رکھنے والی سلمہ صابر، جو گزشتہ 9 سال سے پوٹوہار کے پہاڑوں میں 259 ایکڑ رقبے پر کوئلے کی 3 کانیں چلا رہی ہیں. محکمہ معدنیات پنجاب سے کانوں کو لیز پر لینے کا کام ان کے خاندان سے ان کو منتقل ہوا ہے. شروع میں تھوڑی مشکلات بھی پیش آئیں، سب آئیں، لیکن اب میں الحمدللہ فیلڈ میں بھی جاتی ہوں، آفیسز میں بھی اور لیبر کے ساتھ بھی جو ہماری ڈیلنگ ہے تو وہ سب میں خود ہی کرتی ہوں. لیبر کی پیمنٹ کرنا، مائننگ دیکھنا، اپنی کولا نکلوانا، سیل کرنا، اب یہ سارا کام خود ہی کرتے ہیں. پیمنٹ کرنی ہے تو جانا پڑتا ہے. لیبر کا کوئی کسی کا جھگڑا ہو جائے کہ مجھے سروے کرانا ہے یا اس طرح، تو پھر میں جاتی ہوں. سلمہ مائن ورکرز ویلفیئر بورڈ کی بھی رکن ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی کانوں میں ورکرز کی حفاظت یقینی بنانے کے ساتھ اولڈ ایج سہولت بھی مہیا کر رہی ہیں. سیفٹیز کے لیے ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں بہت ساری ہدایات دیتا ہے، تو وہ انسپیکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ ہم چیک بھی کرتے رہتے ہیں. تو سیکورٹی کے لیے ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں. پھر بھی سڈنلی کچھ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں بھاری معاوضہ بھی دینا پڑتا ہے لیبر کو. لیبر ونگ بھی ہے جو ان کی رائٹس کے لیے کام کرتا ہے. محکمہ معدنیات پنجاب ان دنوں وومن ان مائننگ نامی مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد خواتین سرمایہ کاروں کو مائن لیز ہولڈنگ سے لے کر قیمتی دھاتوں اور پتھروں سے مصنوعات بنانے کی صنعت اور اس کے مختلف شعبوں کی جانب راغب کرنا ہے. مائننگ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ میل اورینٹڈ یہ فزیکل ہیزرڈس کام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً ورک فورس کا تقریباً 9 سے 10% آلریڈی خواتین ہے، اور اس میں ہماری مائننگ انجینئرس بھی ہیں، ہمارے پاس خواتین ہیں جو کہ UET کی پراپرلی پڑھی لکھی ہیں، وہ اس میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف لیز ہولڈرز بھی جو خواتین ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا رول اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. محکمہ معدنیات کے دفاتر میں فائز خواتین اب کانکنی کے شعبے سے متعلق اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. یہاں پہ ہم لیزز گرانٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے انوائرمنٹ کے سے ریلیٹڈ رپورٹ. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے کہ آیا یہاں پہ جو کنسیشنرز ہیں وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو وہاں پہ مائننگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہاں کا انوائرمنٹ کتنا کا افیکٹ ہو رہا ہے. کچھ شعبوں جیسے میپنگ وغیرہ میں بہتری آئی ہے، جس میں خواتین کی کوششیں بھی شامل ہیں. جس طرح ہمارے پاس کوئی بھی فیلڈ سے کوئری آتی ہے، جس طرح وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایک اویلیبل بلاک ہے جہاں سے کوئی وہ منرل ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کی لوکیشن وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں، انفوگرافکس، تو ہم اس کو وہ تھرو میپنگ پرووائڈ کرتے ہیں. خواتین کا ماننا ہے کہ شعبہ کوئی بھی ہو وہ اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہیں، لیکن وومن ان مائننگ نامی منصوبے کو کاغذوں سے نکال کر عملی جامہ پہنانے کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ شعبے میں موجود گنتی کی چند خواتین کو گننا مشکل پڑنے لگے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. پاکستان آج سے افغانستان کے معاملے پر 3 روزہ ٹرائیکا پلس میزبانوں کر رہا ہے، ملاقاتوں کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں چین، امریکہ اور روس کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں.
آج اس کا آغاز کیسا رہا اور پاکستان اس ٹرائیکا پلس سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی تفصیل جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے عاصم رانا سے جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم، کیسی رہی آج کی میٹنگز اور پہلا دن کیا کنکلوژن کیا رہا، کوئی چیز سامنے آئی؟ جی بالکل اسد، اسلام آباد میں آج ٹرائیکا پلس کی جو ہے میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج صبح جو یہ اجلاس شروع ہوا تو اس کی صدارت کی اور وہاں پر افتتاحی خطاب تھا وہ بھی شاہ محمود قریشی کا ہی تھا، جس میں انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کی، افغانستان میں ہیومینٹیرین کرائسس جو ہے اور اس حوالے سے بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اب شام کے وقت اس کا جو ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، 15 نکاتی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرائیکا پلس کے ساتھ جو افغان نمائندے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، آج ان کی بھی سائڈ لائنز پر ان کی میٹنگ ہوئی ہیں، جس کی ابھی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ اگرچہ وہ آج کی میٹنگ جو ٹرائیکا پلس کی میٹنگ تھی اس میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن ان کی سائڈ لائنز جو ہیں وہ میٹنگ وہاں پہ ٹرائیکا پلس کے جو مختلف ممالک کے، امریکہ کے، چائنا کے اور روس کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ افغان قیادت کی آج ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی اسلام آباد میں ہیں اور ان کی ان سب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ جو 15 نکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں وہاں پر مختلف نکات پر بات چیت کی گئی ہے۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے اس میں افغانستان میں ہیومینٹیرین کرائسس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ افغانستان میں اس وقت خوراک کے بحران کا ایک بہت بڑا خدشہ ہے، موسم آگے تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور تمام کے تمام جو شرکاء تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ خواتین کے حقوق بالخصوص بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو تھا وہ خاص طور پہ بات کی گئی۔ افغانستان کی طرف سے جو اب تک اقدامات کیے گئے کہ جو افراد بھی افغانستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں ان کو مکمل طور پر اجازت دی گئی طالبان کی طرف سے، اس چیز کو بہت زیادہ پریز کیا گیا آج کی میٹنگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے کہا گیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز جو اپنے ہمسائے ممالک ہیں ان کے خلاف یا کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف وہ استعمال نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ شیورٹی یہی چاہیے تھی عاصم، جس طرح دنیا اسی طرف دیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا اس حوالے سے۔ سب سے زیادہ شیورٹی جو دنیا کو چاہیے افغانستان سے وہ اسی حوالے سے چاہیے۔ جہاں ایک طرف افغانستان کے معاملے پر پاکستان عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کے دور کی میزبانی کر رہا ہے، وہیں بھارت نے بھی افغانستان کے معاملے پر علاقائی ملکوں کا ایک اجلاس منعقد کیا، لیکن اس میں پاکستان اور چین دونوں نے شرکت نہیں کی۔ چین نے شیڈیول کے مسائل کو وجہ قرار دیتے ہوئے افغانستان کے ایشو پر بھارت سے مستقبل میں بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا، لیکن پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی کا موقف ہے کہ معاملات خراب کرنے والا ملک امن کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان اور بھارت کی کانفرنسز کے بارے میں سابق امریکی سفارتکار رابن ریفل کہتی ہیں کہ دہلی ہو یا اسلام آباد، علاقائی اجلاس خطے کو ایک صفحے پر لانے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مونا شاہ کاظم کے ساتھ ایمبیسڈر ریفل کی گفتگو۔ Well, first of all, I think it's very important that the regional powers get together in whatever venue. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ علاقائی طاقتیں کسی بھی جگہ جمع ہو کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ افغانستان کی اس نئی حقیقت پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ ہم ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ علاقائی طاقتوں کا کردار بہت اہم ہے اور افغانستان میں معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے ان علاقائی طاقتوں کا ایک صفحے پر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں چاہے وہ ماسکو ہو یا دہلی یا اسلام آباد، ایسے علاقائی اجلاس لوگوں میں ہم آہنگی اور خطے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ نئی دہلی علاقائی استحکام کے بارے میں مذاکرات کی میزبانی بھی کر رہا ہے جس میں پاکستان اور چین شامل نہیں ہوئے۔ آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں کیونکہ علاقائی استحکام خطے کے ہر ملک کے لیے ضروری ہے؟ How are you seeing this politically? Obviously, ideally, if you had all the concerned parties in the room at the same time. ظاہر ہے اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں تمام متعلقہ فریق ایک جگہ ہوں، لیکن میرے خیال میں چاہے چین اور پاکستان شریک نہ ہوں لیکن بھارت ایک مفید قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ خطے کو ایک ہی صفحے پر لانے کی کوشش کا حصہ ہے، اور اگر آپ اسے ٹکڑوں میں بھی کرتے ہیں تو بھی میرے خیال میں یہ ایک مفید عمل ہے۔ ان مذاکرات میں طالبان کو نہ بلانے کے حوالے سے بھارت پر تنقید کی جا رہی ہے، کیا طالبان کو مدعو نہ کرنے کے فیصلے کو آپ دانشمندانہ قدم سمجھتی ہیں؟ How are you seeing this? I mean, is this a wise step? Well, I think I would see it as a first step.
میں اسے ایک پہلے قدم کے طور پہ دیکھوں گی. میں پھر وہی کہوں گی کہ خطے کے ملکوں کو ایک ہی صفحے پر لانے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھار طالبان کی کمرے میں موجودگی سے ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ترجیحات پر لوگوں میں اتفاق رائے حاصل کریں اور پھر آپ طالبان کو شامل کریں. جہاں تک افغانستان کے بڑھتے ہوئے انسانی بحران کا تعلق ہے، کیا آپ کے خیال میں امریکہ یا دیگر طاقتیں وہاں جلد از جلد امداد کی ترسیل کے لیے اس وقت دباؤ میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ساختہ دباؤ ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے بحران کو دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ افغانستان یا کوئی اور امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ انسانی بحران بہت ہی تکلیف دہ ہے، جو یقیناً اگست میں ہونے والی تبدیلیوں سے پہلے ہی عروج پر تھا. تو میرے خیال میں اس وقت بین الاقوامی سطح پر سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ کس قسم کے غیر روایتی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں تاکہ فنڈنگ کا کوئی نظام تشکیل دیا جا سکے اور مستحق افراد تک یہ امداد پہنچ سکے. حال ہی میں امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلوون نے CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ واشنگٹن افغانستان کو سب سے زیادہ انسانی امداد دیتا ہے اور اس نے صرف اس سال تقریباً $2.5 ارب کی فنڈنگ کی. جیک سلوون کا کہنا تھا کہ امریکہ افغان عوام کی مدد کے لیے فنڈز امدادی تنظیموں کے ذریعے دینے کو بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ دوسری صورت میں امریکہ کو خدشہ ہے کہ ان فنڈز میں سے کچھ ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے پریشانی کا باعث ہوں. تاہم بعض افغان سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ معاشی دباؤ افغان عوام کو طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، اس لیے امریکہ اور عالمی اداروں کو افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کرنے چاہیے. امریکہ آنے والے افغان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے افغان کمیونٹی مختلف شہروں میں بہت سرگرم ہے. نیلوفر مغل واشنگٹن DC سے چند گھنٹے دور ایک افغان ریسٹورانٹ کے مالک سے ہماری ملاقات کرا رہی ہیں، جس کا مالک خود اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے امریکہ آیا تھا اور آج بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے اپنے ہم وطنوں کی مفت کھانا فراہم کر کے مدد کر رہا ہے. حمید اللہ نوری ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں افغان کھانوں کا ریسٹورانٹ چلاتے ہیں. امریکہ آنے کا مقصد اپنی ثقافت کو ساتھ لانا اور یہ دکھانا تھا کہ ہم اور ہماری ثقافت زندہ ہے. حمید اللہ نوری افغانستان میں بطور شیف کئی معروف ریسٹورانٹس میں بھی کام کر چکے ہیں. وہ افغانستان سے 2015 میں اپنے خاندان کے ساتھ اسپیشل امیگرنٹ ویزا پروگرام یا SIV کے ذریعے امریکہ آئے. میں افغانستان میں امریکی اداروں کے ساتھ کام کرتا تھا. وہاں دہشت گرد گروہوں اور طالبان کی جانب سے دھمکیوں کی وجہ سے میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا. میں نے ان دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھویا ہے. میں نے اپنے کزن، انکل اور والد کو کھویا. ہم نے زندگیوں کو کھویا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ سڑکوں پر قتل کیے جا رہے ہیں. امریکہ میں بطور شیف کام کرنے کے بعد حمید اللہ نوری نے اپنا ریسٹورانٹ کھولا. یہ آسان نہیں تھا، نئی ثقافت اور نئے ملک میں آنا اور ایک نیا آغاز کرنا. مجھے اپنا ریسٹورانٹ کھولنے میں 3 سال لگے. میرا مقصد افغان ثقافت کو متعارف کرانا بھی تھا. اگست میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ہزاروں افغان شہریوں نے کئی ملکوں سمیت امریکہ کا بھی رخ کیا. شیف نوری، جو کہ خود بھی ایک پناہ گزین کی حیثیت سے امریکہ آئے تھے، اب ان آنے والے افغان پناہ گزینوں کو مفت کھانا فراہم کر کے ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں. اور آج یہ کھانا حال ہی میں امریکہ پہنچنے والے کچھ افغان پناہ گزینوں کو بھیجا جا رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی آباد کاری کوئی آسان کام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر طاقتور ملک لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے بجائے طالبان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں. یہ کتنے لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے؟ کیا وہ تمام قوم کا انخلا کریں گے؟ اس ریسٹورانٹ میں کام کرنے والے زیادہ تر ملازمین بھی افغان پناہ گزین ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، رچمنڈ، ورجینیا. امریکہ میں ہر سال 11 نومبر کو سابق فوجیوں کا دن منایا جاتا ہے. 1918 میں اسی دن پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا تھا. آج کے دن ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ذریعے سابق فوجیوں کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. امریکی محکمہ دفاع کے قریب واقع فوجیوں کے قبرستان آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں ٹام آف دی ان نون سولجر ہلاک ہونے والے گمنام فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے.
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف امریکی صدور اور اہم شخصیات حاضری دینے آ سکتے ہیں، لیکن مقبرے کے 100 سال پورے ہونے پر اس ہفتے اسے عام لوگوں کے لیے پہلی بار کھولا گیا ہے۔ یہاں پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور کوریا کی جنگ میں ہلاک ہونے والے 3 گمنام فوجیوں کی باقیات دفن ہیں۔ مقبرے پر آرمی کے گارڈز پہرا دیتے ہیں اور ہر 1 گھنٹے کے بعد گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ ماحول کی۔ ماحول کے تحفظ کا مطلب صرف آلودگی کم کرنا نہیں بلکہ ایسی سرگرمیوں کو روکنا بھی ہے جن سے قدرت کے بنائے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں بحر الکاہل کے ساحل کے نزدیک گالاپاگوس کے جزیروں میں سمندری حیات کی بہت بڑی اور متنوع تعداد پائی جاتی ہے۔ چین کی طرف سے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر ماہی گیری سے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ بحری حیاتیات کی ایسی اقسام معدوم ہو سکتی ہیں جو اس وقت خطرے سے دوچار ہیں۔ والٹر بوربور گلاپاگوس جزائر پر رہتے ہیں۔ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ اپنے خاندان کی وہ چوتھی نسل ہیں۔ وہ ایکواڈور کے گلاپاگوس مرین ریزرو کے قریب اسکوڈ مچھلی پکڑنے کے لیے آنے والے سینکڑوں چینی بحری جہازوں کی موجودگی کو اپنی روزی روٹی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ان جہازوں پر ٹنوں کے حساب سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ان گنت انواع و اقسام کی مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں اور یہ ایک بڑے پیمانے پر کیے جانے والا استحصال ہے۔ اتنے زیادہ جہازوں کے ساتھ ماہی گیری کرنا ناقابل تلافی اثرات کا باعث بنے گا۔ خطرے سے دوچار کچھ اقسام معدوم ہو جائیں گی۔ ارتقاء اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان الگ تھلگ واقع گلاپاگوس جزائر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ جزیرہ جو تقریباً 3500 سمندری اقسام کا گھر ہے، جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کے ساحلی علاقے سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یونیسکو کا سمندری حیاتیات کا ریزرو ہے۔ مگر اس ریزرو یا محفوظ علاقے کی حدود کے عین باہر چین کے ماہی گیری کے بیڑے شکار کے انتظار میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا شکار کرتے ہیں کیونکہ ان جہازوں پر کوئی حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، نہ ہی کوئی اعداد و شمار ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہوگا یا آیا اس پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر نہیں تو آئندہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی عالمی کھپت کا 1/3 سے زیادہ حصہ چین میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایشیا کے پانیوں میں بے دریغ ہونے والی ماہی گیری سے وہاں مچھلیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے اور دنیا میں سمندری خوراک کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے رعایتی نرخ حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ماہی گیری کا بیڑا اب لاطینی امریکہ، افریقہ اور یہاں تک کہ ہوائی کے ساحلوں کے قریب بھی ماہی گیری کر رہا ہے۔ وہ اپنے سمندروں میں موجود وسائل کو پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اور اب وہ سمندروں کے دوسرے حصوں کا بھی صفایا کر رہے ہیں۔ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہیں اور وہ بظاہر قانونی طور پر ماہی گیری کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال 13 جولائی سے 13 اگست تک تحقیق دانوں نے تقریباً 300 چینی جہازوں کو گلاپاگوس ریزرو کے قریب اسکوڈ کا شکار کرتے دیکھا۔ یہ جانور فر والی سیل اور ہیمر ہیڈ شارکس کی خوراک اور انہیں پکڑنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دونوں ہی گلاپاگوس کی خطرے سے دوچار اقسام میں شامل ہیں۔ 2017 میں حکام نے ایک چینی بحری جہاز کو ریزرو کی حدود کے اندر سے پکڑا تھا۔ ان جہازوں کے ذخیرہ کرنے والے کولرز میں 7500 سے زیادہ مردہ شارکس ملی تھیں، جن میں زیادہ تر ہتھوڑے کی شکل کے سر والی ہیمر ہیڈ شارکس تھیں، لیکن ان میں خطرے سے دوچار دوسری اقسام جیسے تھریشر، سلکی اور میکو شارک بھی شامل تھیں۔ یہ سب چینی ادویات اور کھانوں میں استعمال کے لیے قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ ایکواڈور میں چین کے سفیر چینگو یو نے VOA کو بتایا کہ ان کی حکومت خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ چینی حکومت تمام کشتیوں کو خطرے سے دوچار سمندری حیاتیات کا شکار کرنے سے سختی سے روکتی ہے اور ماہی گیر جہازوں کی غیر قانونی ماہی گیری اور غیر اعلانیہ کارروائیوں پر اس کی پالیسی بہت سخت ہے۔ ایکواڈور نے اس بحری بیڑے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں کو ہی اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ ایکواڈور نے اس مسئلے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی ایجنسیوں اور بین الاقوامی قوانین کی فراہم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والٹر بوربور کو خطرہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی چینی ماہی گیری سے سمندر میں قائم فوڈ چین اور مچھلیوں کے وسائل کی فراہمی متاثر ہوگی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ساحل کے نزدیک روایتی طریقے سے شکار کرنے والے ماہی گیروں کو کافی مچھلیاں نہیں ملتی رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ 2 دہائیوں کے بعد یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہو۔ جیمی مورینو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. گزشتہ چند سالوں میں صحت اور تندرستی سے وابستہ صنعت میں ایسے کرسٹلز کے استعمال کا رجحان پھر سے لوٹ رہا ہے جنہیں شفا دینے والا کہا جاتا ہے. حالانکہ سائنس سے صحت کے حوالے سے ان پتھروں کے فوائد تو ثابت نہیں ہوتے, تو پھر لوگ ان کرسٹلز میں اتنی دلچسپی لے کیوں رہے ہیں؟ بیکی وارڈیل ٹیک کیئر نامی بوتیک کی مالک ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں واقع یہ اسٹور کاسمیٹکس اور سپا میں استعمال کی جانے والی مصنوعات فروخت کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصے سے ان کی نیند قیمتی پتھروں سے الفت محض ایک مشغلے کے طور پر تھی. پھر انہیں احساس ہوا کہ کرسٹلز خوبصورتی اور آرائش سے وابستہ صنعت کا حصہ بن چکے ہیں. کچھ عرصہ پہلے چند خریداروں نے کہا کہ کاش آپ کے یہاں کرسٹلز بھی ہوتے, اور میں نے سوچا یہ بھی ٹھیک ہے, کیوں نہیں, ہر کوئی کرسٹلز کو پسند کرتا ہے. کرسٹل کی صنعت طویل عرصے سے صحت و تندرستی کی صنعت کا حصہ بننا چاہتی تھی, لیکن اسے اصل فروغ عالمی وبا سے حاصل ہوا. بیکی وارڈیل کا کہنا ہے کہ وہ گاہکوں کی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ کرسٹل سے شفا یابی میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے. کرسٹلز کی شفا بخش خصوصیات کی طرح ان کی قیمتوں میں بھی بہت فرق ہے, یعنی $20 سے $5,000 تک. ملک بھر سے یہاں ڈی سی گھومنے آنے والے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں قیمتی پتھروں اور معدنیات کی دکانیں تلاش کرتے ہیں. لیکن یہاں ڈی سی میں ہمارے ایک عام خریدار پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے. وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں, شاید ان کے گھر بہت چھوٹے ہیں, اور وہ ہر چیز کو اس چھوٹی سی جگہ میں سمونے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے کام کے میز پر کرسٹل رکھنا پسند کرتے ہیں. مشہور شخصیات کی وجہ سے بھی کرسٹل انڈسٹری کو فروغ ملا ہے. سپر ماڈل نایومی کیمبل کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پرس میں کرسٹل رکھتی ہیں, اور گلوکارہ ایڈیل نے کہا تھا کہ ان کی گریمی ایوارڈ میں پرفارمنس اس لیے زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ان کا خوش نصیبی لانے والا کرسٹل کہیں گم ہو گیا تھا. اداکارہ گوینتھ پالٹرو تو اپنی ویب سائٹ گوپ پر شفا بخش کرسٹل فروخت بھی کرتی ہیں, لیکن ڈاکٹرز کو شفا کے اس دعوے پر شبہات ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کرسٹل حقیقت میں مدد کرتے ہیں. There's no scientific evidence to show that healing crystals. اس کے کوئی سائنسی شواہد نہیں ہے کہ شفا یاب کرنے والی کرسٹل کسی بیماری یا امراض کے علاج میں کسی بھی طرح مدد کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کی تو گنجائش ہے کہ کچھ چیزوں پر یقین رکھنا لوگوں کی ضرورت ہے, جو ان کی سوچ کو مثبت اور ان کی اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرتی ہے. اور ذہنی صحت بہتر ہونے کی صورت میں آپ اپنی خوشی اور ہمت میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور یوں آپ اپنے مدافعتی نظام کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ شفا بخش پتھر ہیں؟ نہیں. کیا ہمیشہ اس کے پیچھے شفا بخش کرسٹل ہوتا ہے؟ نہیں. اس کی بہت سی دوسری وجوہات ہیں, جیسے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جن سے ہم محبت کرتے ہیں, یا ورزش کرنا. کرسٹلز کے ساتھ سیاسی مسائل بھی وابستہ ہیں. اس حقیقت کے باوجود کہ شفا بخش کرسٹلز کی کانکنی امریکہ کی تقریباً 1/4 ریاستوں میں ہوتی ہے, پھر بھی یہ زیادہ تر درآمد کیے جاتے ہیں. افغانستان میں اس کے بہت سے ذخائر ہیں, جہاں ان نیند قیمتی پتھروں کی کانوں میں کام کرنے والوں کے لیے کوئی حفاظتی انتظام نہیں. انسانی حقوق کی ایک تنظیم گلوبل وٹنس کے مطابق افغانستان کو ہر سال نیلے مالاکائٹ کی فروخت سے تقریباً $2 کروڑ ملتے ہیں. اور اگرچہ پتھروں کو جمع کرنے کے شوقین افراد افغانستان سے آنے والے کرسٹل خریدنے کے بارے میں متزلزل ہیں, ماہرین اور دکانداروں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی مانگ میں کمی کی توقع نہیں کی جا سکتی, اور اس کا سہرا وہ کووڈ کی عالمی وبا کو دیتے ہیں. کرینا بفرازیان کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.